چلیے بات UPI کی یا پھر آن لائن ٹرانزیکشن کی کر لیتے ہیں۔ آن لائن ٹرانزیکشن پر یعنی آپ جو بھی آن لائن لین دین کرتے ہیں، جتنا بھی پیسہ آپ ٹرانسفر کرتے ہیں آن لائن، تو اس پر چارجز لگنے جا رہے ہیں 1.1%۔ یہ خبریں جو ہیں وہ کافی اس وقت وائرل ہیں اور ہر طرف یہی بات ہو رہی ہے کہ اب جو بھی آپ آن لائن ٹرانزیکشن کریں گے اس پر 1.1% چارجز آپ کو ادا کرنے ہوں گے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2000 روپے سے زیادہ آپ جو ٹرانزیکشن کرتے ہیں اس پر آپ کو چارجز دینے پڑیں گے۔ تو آج آپ جانتے ہیں کہ آن لائن کا زمانہ ہے، ہر انسان ہر چھوٹی بڑی جو پیمنٹ ہے وہ آن لائن کرتا ہے، چاہے اس میں آپ پے ٹی ایم سے کریں یا پھر فون پے سے کریں، گوگل پے سے کریں، یا پھر دوسرے جو ایسے ذرائع ہیں جو آن لائن ٹرانزیکشن کرتے ہیں، آپ ان کے ذریعے آن لائن ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، اور ہر انسان یہ آن لائن ٹرانزیکشن کرتا ہے۔ 5 روپے کی چیز سے لے کر ہزاروں روپے تک آج کے وقت میں آن لائن ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، لین دین ہوتا ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے۔ لیکن اس پر 1.1% چارجز کی بات 1 اپریل 2023 سے لگنے کی جب سامنے آئی تو ہر انسان پریشانی میں مبتلا ہو گیا، اور اس پر جو ہے وہ سیاسی بیان بازی بھی ہونے لگی۔ کئی لیڈران نے، مختلف جماعتوں کی نے کہا کہ یہ جو اب آن لائن ٹرانزیکشن ہے اس پر چارجز لگا کر کے لوگوں کو لوٹنے کا ایک نیا بہانہ سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی باتیں ہوئی ہیں، لیکن اصل خبر کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نیشنل پیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا NPCI کی جانب سے جو کلیریفیکیشن دی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جتنی بھی آپ بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن کرتے ہیں، بینک ٹو بینک کا مطلب کیا ہے؟ جیسے آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں اور وہ ٹرانزیکشن آپ اپنے بینک سے اس کھاتہ داری جس سے آپ نے چیز خریدی ہے اس کے بینک میں ٹرانسفر کر دیں گے، تو اس پر آپ سے کوئی چارج نہیں لیا جائے گا۔ ایسے آپ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے اگر خرید و فروخت کرتے ہیں یا پھر والیٹ کے ذریعے خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس پر 1.1% جو چارجز کی بات ہے وہ سامنے آ رہی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کسٹمر پر اس کا کوئی بھی ایفیکٹ جو ہے وہ نہیں پڑنے والا ہے۔ تو جتنے بھی لوگ اس وقت آن لائن اپلیکیشنز کا استعمال کرتے ہیں یا آن لائن ٹرانزیکشن کرتے ہیں، اپنی خرید و فروخت وہ آن لائن کرتے ہیں، چاہے 5 روپے کی کریں یا پھر ہزاروں روپے کی کریں، تو جو NPCI ہے ان کی طرف سے صاف طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ UPI کے ذریعے آپ جو بھی ٹرانزیکشن کرتے ہیں بینک ٹو بینک، وہ ٹرانزیکشن پر آپ سے کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں لیے جائیں گے۔ آپ بینک ٹو بینک جو ٹرانزیکشن کر رہے ہیں اس میں جتنی بھی جو ٹرانزیکشن کی اپلیکیشنز ہیں ان کا صرف یہ کام ہے کہ آپ کا پیسہ ایک بینک سے دوسرے بینک میں ٹرانسفر کر دینا، تو ایسی صورتحال میں آپ سے کوئی بھی ایکسٹرا چارجز نہیں لیے جائیں گے۔ یہ NPCI کی جانب سے کلیئر کر دیا گیا ہے، ان کا موقف جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، اور جتنی بھی خبریں آن لائن ٹرانزیکشن کو لے کر کے اس وقت ایکسٹرا چارجز کے حوالے سے آپ کے سامنے آ رہی ہیں ان کو NPCI نے بے بنیاد کہا ہے، اور کہا ہے کہ 1 اپریل یعنی آج سے 2023 کی 1 اپریل سے جو آن لائن ٹرانزیکشن پر 1.1% ایکسٹرا چارجز کی بات کی جا رہی ہے، وہ اس سے عام لوگوں کو، عام پبلک کو، عام کسٹمر کو اس سے کوئی بھی اثر ان پر نہیں پڑے گا، کوئی ایکسٹرا چارجز ان سے نہیں لیے جائیں گے۔ کریڈٹ کارڈ یا پھر جو والیٹ ٹو والیٹ ٹرانزیکشن ہے اس کے حوالے سے 1.1% چارجز کی بات کی گئی تھی، بہرحال وہ بھی کسٹمر پر اثر انداز نہیں ہوں گی، یہ صاف طور پر NPCI کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے۔ تو اب آپ آن لائن ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔